السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم نے آپ کو ویڈیو نمبر 1 میں پہلی حدیث، اس کا ترجمہ، الفاظ معنی، عنوان، تشریح میں آنے والے مشکل الفاظ، وہ سب آپ کو بتائے تھے، اور اب ہم اپنی تشریح کی طرف جا رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عنوان: بہترین عمل اور بہترین دعا۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا اقرار، اور دوسرے حصے میں اپنے گناہوں پر ندامت کا ذکر ہے۔ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول نے اسی کلمے کا درس دیا اور شرک سے روکا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے اقرار سے ایک بے دین، کافر یا مشرک دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کلمہ توحید پڑھنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ایک مسلمان بار بار اس کلمے کا اقرار کرتا ہے تو اس کے دل میں توحید کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی سوچ و فکر اور عمل اللہ کی تعلیمات کے پابند ہو جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، بے پناہ محبت کی جائے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت رکھیں۔ کلمہ توحید کی برکتیں اور فضیلتیں بے انتہا ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والی دعا الاستغفار۔ استغفار سے مراد اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا اور انہیں یکسر چھوڑ دینا۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ سے پورے خلوص کے ساتھ معافی مانگتا ہے اسے کائنات کی ہر نعمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 60۔ کثرت سے استغفار کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حرف آخر۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے اور دنیا آخرت میں کامیابی کا طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ اور استغفار کہنے کی ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ زبان پہ کثرت سے جاری کر دے میرا رب، اور ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اچھا بیٹا، اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ اب آپ کو اس کی PDF بھی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔